بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج اللہ کی توفیق سے ہم سورۃ الزخرف پارہ نمبر 25 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ زخرف کا معنی ہوتا ہے سونا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سونے کا ایک ذکر کیا ہے جو تفصیل میں آپ کے علم میں آئے گا، تو اسی مناسبت سے اس کا نام ہے سورۃ الزخرف۔ اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے تو قرآن مجید کی صداقت کا بیان ہوا، اس کے بعد مکہ والوں کو کچھ تنبیہیں کی گئیں، سواریوں کی نعمت کا بیان ہوا، اس کے بعد مکہ والوں کی ایک بہت بری روش کہ وہ لڑکیوں کو برا سمجھتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے، اس چیز کا بیان ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، مکہ والوں کا ایک اعتراض تھا، اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر بیان کیا کہ یہ دنیا کی نعمتیں اور سونا چاندی جو ہے اس کا کیا سلسلہ ہے۔ وہ سارے بیانات اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ مکی صورت ہے اور اس کا نارملی دستور وہی مکی صورتوں والا کہ توحید کے بیان، رسالت کی باتیں، توحید کی نشانیاں، اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں، جیسے کہ پیچھے بارہا صورتوں کے بارے میں یہ بات گزر چکی ہے، اور کچھ انبیاء علیہم السلام کے قصے، یہی اس کا مزید آپ اس کو مختصر خلاصہ کہہ لیں تو اس صورت کا یہی خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ حامیم والکتاب المبین، یہ کتاب مبین ہے، واضح اور روشن کتاب ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کیا مشرکین مکہ ہم نے قرآن کو تمہاری زبان میں نازل کیا ہے، عربی زبان میں نازل کیا ہے، تاکہ تم یہ اعتراض نہ کر سکو یہ کسی اور زبان میں ہے، ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، ہم نے اسے تمہاری زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم عقل کر سکو، سمجھ سکو۔ اور اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں اس کے بعد کہ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوم مسرفین، کیا ہم اس ذکر کو مٹا دیں، اس قرآن کو مٹا دیں، تم سے دور کر لیں، ان کنتم قوم مسرفین، کہ بے شک تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ وما یأتیہم من نبی وکم ارسلنا من نبی فی الاولین، اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے نبی بھیجے ہیں، کتنی قوموں میں نبی بھیجے ہیں۔ وما یأتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، جو تمہارا طرز عمل ہے یہی ان کا طرز عمل تھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آتا اس کا مذاق اڑاتے، اس کی توہین کرتے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَمْ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، کہ ہم نے اس سے زیادہ طاقت والی قوموں کو، جو بڑی بڑی طاقتور قومیں تھیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑی پکڑ والا سمجھتے تھے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَكَمْ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، اور اللہ رب العالمین سب سے بڑی طاقت والا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں سب سے بڑی طاقت والا ہوں، ہم نے ان طاقتوروں کو جن کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا ان کو تباہ و برباد کر دیا، تو تم کیا چیز ہو؟ یعنی کیا مطلب کہ رسول کی دعوت دیکھ کے تم جو اپنے ماتھے پر شکنے لاتے ہو اور تمہیں رسول کی دعوت دینا تمہیں بڑا ناگوار گزرتا ہے، تو یاد رکھو تم سے پہلے زیادہ متکبر، زیادہ طاقتور لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا مذاق اڑایا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے دعوت کا سلسلہ نہیں روکا، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ دعوت کا سلسلہ رک جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں وہ قومیں برباد ہوتی ہیں جو دعوت کے سلسلے کو روکنے کی باتیں کرتی ہیں، کبھی اللہ کی دعوت کا سلسلہ برباد نہیں ہوتا۔ یہ قوموں والے چلے گئے لیکن دعوتیں قیامت تک باقی رہیں گی، یہ رکنے والی نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تم نے اسے تسلیم نہ کیا تو تمہارے ساتھ بھی وہی حالت ہوگی جو پچھلی قوموں کی حالت ہوئی تھی۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمانا کہ ہمیں یہ دعوت دینا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نے ہر حال میں اس کو پورا کرنا ہے۔ آپ لوگ دعوت مانتے ہیں، ماننے نہیں مانتے نہیں ماننے، آپ چھوڑ دیں ان کو، ان کے حال پہ چھوڑ دیں، لیکن آپ ان کو دعوت دیتے رہیں، آپ نے دعوت دینے سے باز نہیں آنا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کی ایک بہت بڑی لعنت کا ذکر کیا کہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور اپنے لیے بیٹیوں کو سخت ناپسند کرتے تھے، بلکہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی وہ اپنے آپ کو اس کے لیے انتہائی بدنصیب تصور کرتا، اپنے آپ کو انتہائی ذلیل تصور کرتا، معاشرہ اس کو ذلیل کرتا، یہاں تک کہ وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے اور فرشتوں کو کہتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔
کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے ان کو اللہ کی بیٹیاں کہیں گے، فرشتے خوش ہوں گے، یہ اللہ کے سامنے سفارش کریں گے۔ یہ باتیں پہلے گزر چکی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے وعدے فرما دیا کہ میرے سامنے میری مرضی کے بغیر، میری اجازت کے بغیر فرشتے بھی سفارش نہیں کر سکتے۔ اور فرشتوں کی تو اپنی حالت یہ ہے کہ جب میں کلام کرتا ہوں تو فرشتے خود گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظل وجهه مسودا وهو قضیم، کہ یہ لوگ جو اللہ کے لیے جس چیز کی مثالیں دیتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، جب ان کو بیٹیوں کی بشارت دی جائے، جب ان کو بیٹیوں کی خوشخبری سنائی جائے کہ اللہ تمہیں بیٹیاں دے گا، تو کیا ہوتا ہے؟ وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، منہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ قَضِيمٌ، اور بڑا وہ غم سے بھرا پھرتا ہے کہ میرے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی پریشانی کوئی نہیں ہو سکتی کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ او امت کی بیٹیوں، او امت کی ماں اور بہنوں، یہ دیکھو یہ تمہاری حالت تھی کہ تمہارا پیدا ہونا ہی اس معاشرے کے اندر غلط تصور کیا جاتا تھا، یہ معاشرہ تمہاری پیدائش کو ہی غلط تصور کرتا تھا۔ اللہ نے ایک ایسا نبی ہماری طرف بھیجا جس کو اللہ نے چار بیٹیاں دیں، وہ 4 بیٹیوں کا باپ تھا، 2 بیٹے اللہ نے دیے بچپن میں فوت ہو گئے، یا 3 بیٹے دیے بچپن میں فوت ہو گئے، 4 بیٹیاں نبی کی جوان ہوئیں۔ نبی نے بھی بیٹیوں کے دکھ دیکھے، تکلیفیں دیکھیں، لیکن یاد رکھو نبی نے بیٹیاں پال کے امت کو وہ سبق دے دیا کہ ان بیٹیوں کو زحمت نہ سمجھنا، یہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور کیا جس چیز کو اللہ رب العالمین کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، یہ جس کی پرورش اور پیدائش زیورات میں کی جاتی ہے، یہ بیٹیاں، ان کو بڑے ناز و نخرے سے پالا جاتا ہے، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک طرف تو یہ ناز و نخرے کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں کہتے ہیں، جبکہ اب اللہ ان کو بیٹیوں کی بشارت دیتا ہے تو یہ جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں، شکایتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہاری ان باتوں سے تمہارا دوغلا پن واضح ہے، جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اللہ کے لیے کیسے پسند کرتے ہو؟ اگر تم نے اللہ کے لیے پسند کرنا ہی ہے تو کم از کم برابری کی بات تو کرو، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹے بھی پسند کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ نہ اللہ کا بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، یہ گواہیاں دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنی بیٹیوں کے طور پہ پیدا کیا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم اس کے بارے میں ان سے سوال کریں گے کہ بتاؤ یہ باتیں تم نے کیسے کی، تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم یہ باتیں کرنے والے تھے، اللہ کی ذات کے باتیں میں یہ باتیں کہنے والے تھے۔ اس کے بعد سواریوں کی نعمت کا بیان ہوا کہ سواریاں کتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں کہ انسان ان کے اوپر سواری کرتا ہے، اللہ نے ان سواریوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، یہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تو پاک ذات ہے جس نے ہمارے لیے سواری کو مسخر کیا، وما كنا له مقرنین، جبکہ ہم اس کو مسخر کرنے والے نہیں تھے، وانا الى ربنا لمنقلبون، اور اللہ جس مالک خالق تو نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، ہم نے تیری طرف ہی واپس پلٹ کے جانا ہے، تو ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب دیا۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو محمد، اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو کسی مکہ یا طائف کے بڑے خاندانوں میں سے، بڑے چودھریوں میں سے کسی کو نبی چنتا، اللہ نے اگر بنانا تھا تو کسی سردار کو نبی بناتا، یہ محمد غریب ہے، کل تک ہماری بکریاں چراتا رہا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکہ والوں کی بڑی مختصر سی قیمت پہ مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور ساتھ فرما دیا کہ ہر نبی بکریوں کا چرواہا ہوتا ہے، جو نبی بھی اللہ نے بھیجا وہ بکریاں چراتا رہا ہے۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں میں نے مکہ والوں کی بکریاں چرائیں، فلاں فلاں وادی میں وہ بکریاں چراتا تھا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ والوں نے طرح طرح کی باتیں کی کہ یہ یتیم ہے، یہ مسکین ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔
تو اللہ نے اگر پیدا کرنا ہی تھا تو کسی چودھری کو نبی بنا کے پیدا کرتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا اعتراض قرآن میں نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ یہ قرآن اگر اللہ نے نازل کرنا تھا تو یہ دو بڑی بڑی بستیاں ہیں مکہ اور طائف، ان دو بڑی بستیوں میں سے کسی بندے کے اوپر نازل کرتا، کسی بڑے بندے پہ، بڑے چودھری پہ نازل کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا یہ تیرے رب کی رحمتوں کی تقسیم کرنے والے ہیں؟ کیا اللہ ان سے پوچھ کے رحمتوں کی تقسیم کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے دنیا کی نعمتیں تمہیں دیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے دنیا کی زندگی تمہیں دی، کسی کو امیر کر دیا، کسی کو غریب کر دیا، کسی کا چولہا جلا دیا، کسی کو بھلا دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ ہم نے تقسیم کی ہے۔ دنیا کے معاملات میں بھی ہم نے تمہارے اندر کسی بات، تم سے کسی چیز کا مشورہ نہیں لیا، یا تمہاری کسی بات اور ضرورت اور حاجت کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ اپنی مرضی سے جو چاہا تقسیم کیا۔ جبکہ نبوت تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے، نبوت تو اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کیا اس رحمت کو تقسیم کرنے کے لیے میں تمہارے مشورے کا محتاج ہوں کہ تم مجھے ریکمینڈ کرو گے کہ فلاں بندے کو نبی بنا دیا جائے، فلاں پر قرآن نازل کر دیا جائے، فلاں پر نہ کیا جائے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم ہیں لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سِخْرِيًّا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کا ہے معاملہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جس کو چاہا بلند کر دیا، جس کو چاہا نیچا کر دیا، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سِخْرِيًّا، تاکہ تم ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جا سکو۔ ایک غریب ہے تو دوسرا امیر ہے، آپس میں ایک دوسرے پہ سبقت کی باتیں ہوں۔ یہ سارا کچھ ہم نے تقسیم کیا، لیکن جب بات آتی ہے رسالت کی اور نبوت کی تو ہم جسے چاہیں عطا کریں، یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہماری طرف سے ہے۔ جسے چاہیں عطا کرے، تم یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ فلاں کو کیوں نہیں دیا، فلاں کو کیوں نہیں دیا۔ یہ ہماری تقسیم ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کس کو رسالت دینی ہے، کس کو نبی بنانا ہے، کس کو یہ ذمہ داری اور امانت دینی ہے۔ اللہ اس بارے میں خوب جانتا ہے، تمہیں یہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور وہ لوگ اللہ ان کو مخاطب فرماتے ہوئے کہتے ہیں وَرَحْمَةُ رَبِّكَ، اور یاد رکھو تمہارے رب کی جو رحمتیں ہیں، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ دنیا کی نعمتیں جنہیں تم اپنے لیے جمع کرتے ہو، دنیا کا مال جنہیں تم اپنے لیے جمع کرتے ہو، اللہ کی رحمتیں اس سے کہیں زیادہ بہتر اور اعلیٰ ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو ایک اور مثال دی کہ دیکھو یہ سب میرے فیصلے ہیں، اگر میں سب کو برابر کا مال دیتا تو تم حاکم اور محکوم کون ہوتا؟ سب کہتے میں حاکم ہوں، میں پیسے والا ہوں، اگر تم پیسے والے ہو میں بھی پیسے والا ہوں۔ تو اللہ نے کسی کو غلام کر دیا، وہ تمہاری غلامی کرے گا، تمہاری نوکری کرے گا، کمزور کر دیا وہ تمہارے پاس ملازم بنے گا، کسی کو مال والا بنا دیا اور اس کو ملازموں کے اوپر کھڑا کر دیا۔ یہ ساری تقسیمیں میری ہیں، لیکن یاد رکھو اگر تم نے دولت کی بنیاد پر اور تکبر کی بنیاد پر دین کو جھٹلایا، حق کو جھٹلایا، تو فرعون کی مثال یاد رکھو، فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ جب اس نے ہمیں غصہ دلایا، ہمارے نبی کی باتوں کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے پھر ان سے انتقام لیا۔ کیسا انتقام؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کے سب کو غرق کر دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور پھر ہم نے ان کو پیچھے آنے والوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک مثال بنا دیا، عبرت والی مثال بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پورے انسانیت کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کافروں کو جو ہم بڑی بڑی نعمتیں دیتے ہیں، کافروں کو جو بڑے بڑے انعامات ان پر کرتے ہیں، کوئی دیکھ کے ان کو غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، کوئی ان کو دیکھ کے اپنے ایمان کے حوالے سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ شاید یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ پیارے ہیں، مقرب ہیں، اس لیے اللہ ان کو دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ اگر یہ لوگ یہ خود سے سمجھنا شروع کر دیں کہ بھائی کافروں کے پاس چونکہ نعمتیں زیادہ ہیں، وہ لوگ جو ظاہراً اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ زیادہ نعمتوں میں ہیں، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ ان کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے کہ جن کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر کہیں یہ مسئلہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ڈگر پہ چل نکلتے کہ چونکہ یہ بندہ مالدار ہے اس لیے یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس لیے پتہ یہ چلتا ہے اصل دین یہ ہے، یعنی سارے کے سارے کفر پر چلنا شروع کر دیتے یہ دیکھ کے کہ کفر پر چلنے سے مال ملتا ہے، یعنی سارے ایک ڈگر پر چل نکلتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر
یہ معاملہ نہ ہوتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، وہ لوگ جو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے تھے، لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون، ان کے بستر، ان کے گھر، ان کی چھتیں، ان کی ہر چیز، ان کی سیڑھیاں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جن سیڑھیوں کے ساتھ وہ ان کے اوپر چڑھتے ہیں، چھتوں پر چڑھتے ہیں، کیا کرتے؟ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا، گھر، دروازے، گھر کی ہر چیز، سیڑھیاں، بستر، دروازے، ہر چیز اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم سونے اور چاندی کے بنا دیتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تاکہ اگر ایسا کر دیتے تو کیا ہوتا؟ لوگ یہی سمجھتے کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں اس لیے اللہ ان کے اوپر رحمت کرتا ہے، اور دوسری تفسیر یہ کہ لوگ یہ سمجھتے کہ دنیا کی زندگی ہی اصل ہے، آخرت کی کوئی بات نہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس چیز سے لوگوں کو بچانے کے لیے ہم نے ایسا نہیں کیا، وگرنہ ہم ایسا کرنے پر قادر تھے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری سونے اور چاندی کی نعمتیں انہیں دنیا میں دے دیتے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جان لو یہ سب کا سب دنیا کی زندگی کے سامان کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور جو فقیری والا ہے، کمزوری والا ہے، جو مسکین ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ مت سمجھے کہ میں محروم کر دیا گیا ہوں، بلکہ وہ یہ جان لے کہ اللہ رب العالمین نے جو اس کے لیے آخرت میں تیار کیا ہے وہ سب سے بہترین اور اعلیٰ ہے۔ اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے فرما دیا کہ فقراء اور مساکین جو ہیں وہ اغنیاء اور مال والے لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ لوگوں اپنی فقیری کو اپنے لیے تانا نہ سمجھو، برا نہ سمجھو، بس اللہ سے ڈرتے رہو، قناعت اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تمہارا رب تم پر وہ مہربانیاں کرے گا جس کی مثالیں دنیا میں نہ ملتی ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ انبیاء علیہم السلام کا ذکر کرتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کا اختتام فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ الدخان، یہ بھی مکی سورت ہے۔ مکی، اس کا کچھ پس منظر ایسا ہے کہ جب مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب مخالفت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف، اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے اوپر قحط نازل کیا تھا، اللہ ان کے اوپر قحط نازل کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نے مکہ والوں پر قحط نازل کر دیا، اس کا بیان، اور ایک دھواں جس کا جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، اس کا بیان اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے۔ لیلۃ القدر کا بیان ہے، اس کے بعد بنی اسرائیل کا کچھ تذکرہ ہے، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے جنتیوں اور جہنمیوں کا فرق اور ان کی نعمتوں کی کچھ باتیں کر کے اس سورہ مبارکہ کا اختتام فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب ان کے اوپر قحط آیا، ان کی پہلے تو ان کی مونچھیں بڑی اکڑی رہیں، ان کی گردنوں میں بڑا سریا رہا، لیکن جب انہوں نے شدت دیکھی، بھوک سے بلبلا اٹھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ خاص طور پہ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ مشرکین مکہ کا ایک وفد آیا اور آگے کہنے لگا دیکھو اے بھتیجے، یہ تمہاری قوم ہے، ہم تمہارے رشتہ دار ہیں، آپ اللہ سے ہماری نجات کے لیے دعا کریں، ہم ایمان قبول کر لیں گے، آپ کی بات کو مانیں گے، تسلیم کریں گے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور ان کے طرز عمل کا بیان کیا۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین، یہ کتاب واضح اور روشن کتاب ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ قرآن کے بارے میں اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن خود اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، لیکن اللہ کا نام لے کے اسے پیش کرتا ہے، اسی لیے وہ اس کو جھٹلاتے، کان نہیں دھرتے تھے، سنتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے وعدے کر دیا کہ نمبر 1، یہ محمد نے اپنے پاس سے نہیں بنایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل کیا۔ انا کنا منذرین، اور بے شک ہم تمہیں ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور یہ رات ایسی رات ہے جس میں ہر معاملہ، ہر چیز کے جو ہر بڑے بڑے فیصلے ہیں اللہ رب العالمین اس رات میں فرماتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، یہ سب کے سب فیصلے ہماری طرف سے ہیں، اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ قرآن کا نازل کرنا بھی ہمارے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، کہ ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، ہم بھی انبیاء علیہم السلام کو بھیجنے والے ہیں، کتاب نازل کرنے والے بھی ہم ہیں۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، اور یاد رکھو یہ تمہارے رب کی رحمت ہے، تمہارے رب کا فضل ہے، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مکہ والوں کو پیغام دے دیا کہ یہ رسول نے خود نہیں بنایا، یہ اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے
اپنی نشانیوں کے کچھ استدلالات ان کو دیے۔ مشرکین مکہ یہ مانتے تھے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، مگر وہ جب عبادت کرتے، دعا کرتے، جب الوہیت کی بات آتی، الہ بنانے کی بات آتی، حقیقی معبود بنانے کی بات آتی، تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے، اور یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں لیکن ان کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب قرآن میں دیا کہ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو، بلکہ تم یقین کرتے ہو کہ رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ وہی رب ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پالنے والا، بنانے والا، خالق اور مالک ہے، اور جو کچھ اس میں ہے سب کا سب اسی کا ہے، لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ پہلے اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کی دلیل دی، پھر الوہیت کی دلیل دی کہ دیکھو یہ صرف رب نہیں جو بنانے والا ہو، صرف رب ماننا کافی نہیں، بلکہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ جب اس کا حق ہے کہ جب اس نے آسمان اور زمین اور تمہیں بھی پیدا کیا، تم اس کی عبادت کرو اور اس طرح کرو کہ واضح ہو، اور کسی کے ساتھ اس کی ذات کے ساتھ کسی کو تم شریک ٹھہرانے والے نہیں ہو۔ یحیی و یمیت، پھر اپنی صفت کا بیان کیا، تینوں چیزیں، الوہیت، پہلے ربوبیت، پھر الوہیت، پھر اسماء و صفات، تینوں چیزیں اللہ نے توحید کی یہاں بیان کر دیں کہ یحیی و یمیت، میں اللہ مارنے والا بھی ہوں اور زندہ کرنے والا بھی ہوں۔ ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہوں، تمہارے پچھلوں کا بھی رب ہوں۔ بل ہم فی شک یلعبون، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ تم شک کے اندر کھیلنے والے ہو، شک اور شبے میں مبتلا ہونے والے ہو، لوگوں کو بھی شک اور شبے میں ڈالنے والے ہو۔ تو یاد رکھیں یہی اس مشرک کا عقیدہ تھا، یہی آج کے مشرک کا عقیدہ ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ اس کو عقیدہ رواج کے طور پہ ملا تھا، اس نے عقیدہ خود اختیار کیا ہے۔ یہ آج کا مشرک اس سے زیادہ نجیس، پلید اور گندا ہے، کیونکہ اس کو عقیدہ اس کے آباء و اجداد سے ملا تھا، اس نے عقیدہ خود چنا ہے، اللہ کے ساتھ شریک خود بنائے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کے سامنے قرآن کو واضح کر دیا تھا، جب لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو پھر اس کا حق ادا کرنا بھی سیکھو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرعون کا بیان کیا اور مکہ والوں کو تنبیہ کی کہ دیکھو فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، مشرکین مکہ کو اللہ نے پھر وہ بیان کیا کہ جب قحط آیا، بھوک اور پیاس برداشت کرتے کرتے وہ لوگ تھک گئے، تو پھر یہاں تک ہوا کہ آسمان سے ان کو ایک واضح دھواں نظر آنا شروع ہوا۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ دھواں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس دھوئیں کا ذکر فرما دیا ہے، اور یہ دھواں مشرکین مکہ پر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پہ ظاہر ہو چکا ہے۔ مزید قیامت کی کچھ نشانیاں اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی پوری ہوئیں، جن کا ذکر آگے آنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد پھر مکہ والوں کو کہا دیکھو تم اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہو، فرعون تم سے طاقتور تھا، تو اس کی حالت کیا ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے باغات چھوڑ کے گئے، چشمے چھوڑ کے گئے، کون ان کا والی وارث ہے؟ کوئی والی وارث نہیں۔ وزروع ومقام کریم، کتنی کھیتیاں چھوڑ کے گئے اور خوشحالی چھوڑ کے گئے، عزت والی جگہیں چھوڑ کے گئے، لیکن عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، مومنوں کے لیے۔ ونعمت كانوا فيها فاكهين، کئی طرح کی نعمتیں اور کئی طرح کے پھل جن کے اندر وہ زندگیاں گزارتے تھے، عیش کرتے تھے۔ كذلك وأورثناها قوما آخرين، اور اسی طرح ہوا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ سب کچھ وہ اپنے لیے سمجھتے تھے، لیکن ہم نے ان کو ختم کر کے ان کی جگہ پر دوسرے لوگوں کو اس کا وارث بنا دیا۔ کون تھا جو دعوے کرنے والا تھا کہ ہمارا ہے اور ہمیشہ رہے گا؟ اللہ نے مٹا دیا، اور وہ لوگ جن کو وہ اپنا غلام سمجھتے تھے اللہ نے ان کو ان کا وارث بنا دیا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، ان کو اس طرح نشان بنا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا کہ نہ آسمان ان پہ رونے والا تھا، نہ زمین میں ان کے اوپر رونے والا کوئی باقی بچا، سارے کے سارے یک مشت اللہ رب العالمین نے مار دیے، ایک ہی آن میں مار دیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات واضح فرما دی کہ لوگوں جان لو ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بنایا یہ کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ اپنی نشانیاں بنائی ہیں تاکہ تم اس کے اوپر غور و فکر کرو، لیکن یہ حق ہے اور اکثر لوگ اس حق کے بارے میں نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے آخر پر جنتیوں اور جہنمیوں کا کچھ بیان کیا کہ جہنمیوں کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم، تھور کا درخت ان کو کھانے کو دیا جائے گا، انتہائی سخت، انتہائی کڑوا، انتہائی نکیلا، پتھریلا، انتہائی سخت، اللہ ان کو کھانے کو دیں گے۔ ان شجرۃ الزقوم، اللہ فرماتا ہے یہ تھور کا درخت طعام الاسیم، یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا، گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ کالمہل یغلی فی البطون،
اور یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب وہ پینے کے لیے پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. جب وہ پانی کو اپنے پیٹوں میں انڈیلیں گے تو حدیث میں آتا ہے ان کے پیٹوں کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی. اتنی شدت اور تکلیف ہوگی. اور ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. یہ عذاب کا مزہ چکھ. تو دنیا میں بڑی عزت کے دعوے کرتا تھا. عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے. دنیا کی جھوٹی عزتیں آج تجھے جہنم میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے متقین کی بات کی کہ ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی مقام امین. متقی امن والی جگہ پر ہوں گے. فی جنات وعیون، جنتیں ہوں گی، باغات ہوں گے، بہترین طرح کے لباس ہوں گے، اور یہ ساری کی ساری نعمتیں حوریں ہوں گی، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، رضوان ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے اوپر ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اپنے آپ کو اللہ کی معصیت سے بچا لیا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تیرے رب کا فضل ہے جو تیرا رب تجھے تیری نیکیوں اور تیری انعامات اور تیری بندگی اور تیری اطاعت کی وجہ سے تجھے عطا کر رہا ہے. اس کے بعد سورۃ الجاثیہ، یہ بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورت کی وہی جو ایک تسلسل ہے مکی صورتوں کا کہ ان صورتوں میں اللہ رب العالمین مشرکین مکہ کے اکثر اعتراضات کا جواب، توحید اور رسالت کی باتیں، کچھ قصے وغیرہ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں. تو اس کے اندر بھی توحید کی کچھ باتیں آئی ہیں، زمین اور آسمان کی تخلیق کی باتیں آئی ہیں، قرآن کا نزول اور اس کی شرعیت، یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے جس کے اوپر وہ چاہے نازل کرے. اللہ نے یہ بات وعدے کی ہے. اور سب سے پہلے اور آخر پر کفار کا طرز عمل کیا ہوگا، کفار آخر میں جب دیکھیں گے تو کیا کریں گے اور کیا کہیں گے، یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں. تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنی توحید اور آسمان اور زمین کی تخلیق کی بات کی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، آسمانوں میں زمینوں میں مومنوں کے لیے نشانی ہیں. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہارے پیدا کرنے میں اور ان جانداروں کو جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، جنہیں وہ پھیلاتا ہے، یہ سب کی سب نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ لآیات لقوم یوقنون، جو قوم یقین کرنے والی ہے، سمجھنے والی ہے، اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو ماننے والی ہے، ان کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق، دن اور رات کا آنا جانا، آسمان سے بارش، رزق جو اللہ رب العالمین نازل فرماتے ہیں. فاحیا به الارض بعد موتها، زمین مردہ ہے، اللہ آسمانوں سے بارشیں فرما کے اس کو زندہ فرما دیتے ہیں. یہ سائنس اپنی ترقی کے عروج کو پہنچی ہوئی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وہ تصریف الریاح، ہوائیں پھیرنا، اس طرف سے ہوا چلی کوئی پھیر کے دوسری طرف نہیں کر سکتا. بلکہ یوں کہہ لیں آج تک ایک کمرے سے زیادہ 10 15 20 لوگ ہوں، سب کو ہوا دینے کا بہترین بندوبست نہیں ہو سکا. جبکہ اللہ ہوائیں چلاتا ہے تو پوری قوم ہواؤں سے اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہوتی ہے. یہ ساری کارگری اللہ رب العالمین کی ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے، اس کی نشانیاں ہیں، اس کی طاقت کی باتیں ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لآیات لقوم یعقلون، عقل کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم تمہیں حق سے سناتے ہیں. یہ حق نشانیاں ہیں جن کی تلاوت اللہ کی طرف سے آپ پہ اوپر کی جاتی ہیں. فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، تو ان سے پوچھو کہ یہ اللہ کی کس آیت پر اور کس بات پر اور کس آیت پر، ان نشانیوں کے بعد اور کون سی نشانی ان کو چاہیے جس کے اوپر یہ ایمان لائیں گے. اگر ان نشانیوں کے اوپر یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تو جان لو یہ کسی بھی نشانی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ نے پھر انجام بیان کر دیا. وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، بربادی ہے اس بندے کے لیے، ہلاکت ہے ہر اس جھوٹے کے لیے جو گناہگار ہے، جو اللہ کی نشانیوں اور آیتوں کو سننے کے بعد انکار کر دیتا ہے. يَسْمَعُ آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے. تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا، کہ اللہ کی آیتیں اس کے اوپر پڑھی جا رہی ہیں اور پھر ثم یصر مستکبرا، تکبر کرتے ہوئے اڑ جاتا ہے، میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، میں ماننے والا نہیں ہوں. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لم یسمعہ، اس طرح اکڑتا ہے کہ جیسے اس نے سنا ہی نہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم چاہیں سنانے پر قادر ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مثالیں دے کے وعدے فرماتے ہیں کہ ایسے بد نصیب بھی دنیا میں آئے ہیں کہ ان کو آیتیں سنائی گئیں، نشانیاں دکھائی گئیں، لیکن ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، کانوں کے اوپر پردے پڑ گئے کہ وہ اللہ کی نہ باتیں سن سکے نہ نشانیوں کو دیکھ سکے. فبشرہ بعذاب علیم، تو اللہ فرماتے ہیں میرے رسول
ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں، ان کو سنا دیں کہ تم دنیا کی زندگی گزار لو، ایک بھیانک قسم کا عذاب تمہارا منتظر ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، جب وہ اللہ کی کسی آیت کوئی نشانی اللہ کی ان کے پاس آئے، دیکھ لیں، پہچان لیں، تو کیا کرتے ہیں؟ بجائے اللہ پر ایمان لانے کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو ٹھٹھا بناتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ ان کو ہم ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا عذاب دیں گے۔ جس طرح اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا، اللہ رب العالمین جہنم میں پھینک کے ان کا مذاق اڑائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی کچھ باتیں کی کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، کتاب و حکمت دی، نبوت دی، لیکن یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی، تو اللہ رب العالمین نے سب کچھ ان سے واپس لے لیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ میں کچھ آخرت کے وقوع ہونے کی کچھ عقلی دلیلیں دیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا، برائیاں کی، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لانے والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں؟ سواء محیاہم ومماتہم، ان کا جینا اور مرنا برابر ہوگا؟ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ واضح دلیل ہے، ایک بندہ اچھے کام کرنے والا ہو، برے کام کرنے والا ہو، اور یہ توقع کی جائے کہ یہ بھی برابر ہے، یہ بھی برابر ہے، یہ اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ نہیں، دنیا کا اصول واضح ہے، اچھائی اور برائی واضح ہے۔ جو اچھائی ہے وہ اچھائی ہے، جو برائی ہے وہ برائی ہے۔ کوئی برائی کو اچھائی نہیں کہہ سکتا، کوئی اچھائی کو برائی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سا ما یحکمون، یہ بڑی ہی بری باتیں ہیں جو یہ فیصلے کر رہے ہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ جس طرح یہ اچھا اور برا برابر نہیں، ایمان والے اور بد برابر نہیں، ایمان والے اور بے ایمان برابر نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جان لو، اسی لیے ہم نے یہ نظام بنا دیا ہے، آخرت میں جنت اور جہنم کا سلسلہ بنا دیا ہے۔ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر جان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے، ہر انسان جو عمل کر کے آنے والا ہے اس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر ایسا بہترین نظام ہوگا کہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کچھ خواہشات کی باتیں اللہ رب العزت نے کی کہ وہ لوگ جنہوں نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، کہ جو ان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، جو اپنی ان کی مرضی ہوتی ہے، اسی کی اطاعت کرتے ہیں، جبکہ بندے کے ذمہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، رسول کی اطاعت کرے، اسی میں ان کی کامیابی ہے۔ اور جو بندہ خواہش کو اپنا رب بنا لے، خواہش کو اپنے آپ کو خواہش کے پیچھے چلانے والا ہو، تو یاد رکھو تم ایک غلام ہو، اور غلام کبھی بھی اپنی خواہش کی زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ کا اس بندے کے بارے میں کیا کہنا ہے جس نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، کہ جو اس کی خواہش ہے اس کے پیچھے چلتا ہے، نہ اللہ کی پرواہ، نہ اللہ کے احکامات کی پرواہ، نہ رسول کی اطاعت، نہ رسول کی بندگی، جو جی چاہتا ہے اس کے اوپر وہ زندگی گزارتا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ رب العالمین نے اس بندے کو گمراہ کر دیا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ نے دین دیا، دنیا دی، دین کی سمجھ عطا فرمائی، علم ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے اس کو گمراہ کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، دل پر مہر لگا دی، کان پر پردے ڈال دیے، آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اس کو بتائیں کون ہے جو اللہ کے علاوہ اس کو ہدایت دینے والا ہو؟ کوئی نہیں جو اللہ کے علاوہ اسے ہدایت دینے والا ہو۔ یاد رکھو جب بھی تم اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے، اللہ رب العالمین تم سے ہدایت کو چھین لے گا، اور کبھی بھی جب تک تم خواہش نفس کو نہیں چھوڑ دو گے، بلکہ اپنے نفس کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وعدہ فرما دیا کہ لوگوں اس وقت تک تم کامیاب مومن نہیں ہو سکتے، کامیاب ایمان والے نہیں ہو سکتے، جب تک کہ اپنے نفس کی خواہشوں کو اس چیز کی تابعداری اور پیروی میں نہ لگا دو جو میں محمد تمہارے پاس لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم نفس کی پیروی کرتے رہو گے تو یاد رکھو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اور اس کے بعد جو اس صورت کا نام ہے اسی مناسبت سے ایک ذکر اللہ رب العزت نے کیا کہ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، ہر امت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یوں گھٹنوں کے بل مجرمانہ بیٹھی ہوگی، مجرمانہ اللہ کے سامنے بیٹھے گی۔ کل امت تدعا الی کتابہا، اور ہر امت کو کتاب کا نام لے کے پکارا جائے گا۔ قرآن والے آ جائیں، تورات والے آ جائیں، انجیل والے آ جائیں، زبور والے آ جائیں، صحف ابراہیم و موسیٰ والے آ جائیں، سب کو بلایا جائے گا، سب اللہ کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اور اللہ رب
العالمین کی بارگاہ میں جواب دیں گے، اور پھر کیا حکم ہوگا؟ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں عمل کر کے آئے ہو اللہ اس کا تمہیں بدلہ دے گا، اور یہ تمہارا نامہ اعمال، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق۔ مفسرین نے دو تفسیریں کی ہیں کہ یہ ایک تفسیر ہے، یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے اوپر حق کے ساتھ بولتی ہے، حق باتیں تمہیں بیان کرتی ہے، حق و سچ تمہارے سامنے وعدے کرتی ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ کرامن کاتبین جو سب کچھ لکھ رہے ہیں، وہ نامہ اعمال جو تیار ہو رہا ہے، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہر چیز جو تم عمل کرتے رہے ہو تمہارے سامنے لکھی ہوئی وعدے کھلی موجود ہوگی، اور ایک ایک دلیل موجود ہوگی، اور یہ کتاب حق والی کتاب ہوگی، کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ تو یہ باتیں کرتے کرتے اللہ رب العزت نے آخر پہ بیان فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں ہر طرح کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی کبریائی، بزرگی، عزت صرف اس اللہ کے لیے ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد 26واں پارہ سورۃ الاحقاف، یہ بھی مکی صورت ہے، اور وہی مکی صورتوں کا دستور کہ کچھ قرآن کی باتیں، کچھ مشرکین مکہ کا رد، کچھ یہودیوں کی باتیں، کچھ انبیاء علیہم السلام کے قصے، کچھ انسان کی اپنے والدین کے ساتھ اطاعت کی کچھ باتیں، اس کے بعد قوم عاد کا ذکر کہ قوم عاد کون تھی، کیا تھی، اس کو کیوں عذاب آیا، اور اس کے بعد توحید کا کچھ توحید کی کچھ باتیں، اور پھر حکمرانوں کے کفر کی طرف جانے کی باتیں، اور اس کے بعد اطاعت رسول کا کچھ ذکر، اور آخر پر اللہ رب العزت نے جنوں کی ایک جماعت کے ایمان لانے کا ذکر کرتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کا اختتام فرمایا۔ یہ سورہ مبارکہ نبوت کے 10ویں سال میں نازل ہوئی، اور وہ 10واں سال نبوی زندگی میں ایک انتہائی کٹھن سال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 برس تک آپ اور آپ کے پورے خاندان کو مشرکین مکہ میں شیب ابی طالب میں محصور کر دیا، مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ ابو طالب انتقال کر گئے تھے، ہر طرف سے آپ کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی، کوئی چیز آپ کو خریدنے نہ دی جاتی، صرف حج کے زمانے میں آپ نکلتے تھے اور کچھ خریداری کرتے اور واپس آ جاتے۔ حالت یہ تھی کہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول اگر کوئی چیز خریدنا چاہتے، آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی چیز خریدنا چاہتا، ابو لہب آتا اور خباثت کر کے اس چیز کو مہنگے داموں خرید لیتا تھا کہ یہ نہ خرید سکے۔ دشمنی کی انتہا کر دی۔ اور آپ کے لیے اور بھی بڑی تکلیفیں آئیں کہ آپ کے چچا جو آپ کی ڈھال تھے وہ چلے گئے، آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا جو آپ کے لیے ایک بہت بڑا سہارا اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی بہترین ساتھی تھیں، وہ اللہ کے پاس چلی گئیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ چچا بھی نہیں رہا، بیوی کی شکل میں ساتھ بھی نہیں رہا، تو وہ اور دلیل ہو گئے، آپ کو خوب تنگ کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کا گھر سے نکلنا بھی مشکل کر دیا گیا۔ تو یہ اسی وقت میں، اسی حالت میں یہ سورہ مبارکہ، انہی حالات میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین نے، جیسے میں نے ابھی وعدے کیا کہ کچھ خاص طور پہ باتیں کی کہ توحید کی دعوت دی، ان کو کھل کے توحید کی باتیں اللہ رب العزت نے بیان کی، پھر ان کے بارے میں وعدے کر دیا کہ تم اسلام کے خلاف ہو، اور یاد رکھو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بڑے بڑے سردار تم اسلام کے منکر ہو، اور یہ پرانا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام کے ماننے والے کمزور ہوتے ہیں، بڑے بڑے سردار اس کے منکر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد قیامت کی کچھ باتوں کو تم جنہیں جھوٹ اور افسانہ کہتے ہو، اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں وعدے کر کے ان کی گمراہیوں کا رد کر دیا کہ تم گمراہی پر ہو۔ اللہ رب العالمین قیامت لائیں گے اور ہر حالت میں قیامت آئے گی۔ تو اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، تو ذرا بتاؤ ان کا کوئی حق ہے؟ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ ام لہم شرک فی السماوات، دکھاؤ انہوں نے آسمانوں میں زمینوں میں کوئی چیز پیدا کی ہو، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کی کوئی پارٹنرشپ آسمان اور زمین میں ہو۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ فاطر کے اندر سورہ سبا میں میں نے 4 چیزیں بیان کی تھی کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے شرک ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہو، نمبر 2 ان کی کوئی پارٹنرشپ ہو، نمبر 3 انہوں نے کوئی مدد کی ہو، نمبر 4 ان کی اتنی طاقت ہو کہ وہ سفارش کرنے کے لائق ہوں۔ چاروں چیزیں پوری مخلوق میں کسی میں یہ چیز نہیں، نہ اس نے کوئی چیز پیدا کی، نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی پارٹنرشپ ہے، نہ کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور نہ اللہ کے سامنے کوئی سفارش کرنے والا ہے، تو پھر شرک کیسے، کیوں؟
تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کوئی دلیل لے کے آؤ، تمہارے پاس کوئی لکھا ہوا موجود ہو، اللہ کی طرف سے ہو، تمہارے آباء و اجداد کی کوئی بات تمہارے پاس موجود ہو، او اسارۃ من قبل، یا کوئی سینہ بسینہ سنی ہوئی بات ہو کہ آباء و اجداد یہ کہتے تھے کہ یہ فلانے نے پیدا کیا، ایسے پیدا کیا، یوں کیا، کوئی نہیں تمہارے پاس، ان کو تم صادقین، اگر سچے ہو اپنے دعوتوں میں تو لے کے آؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، اس بندے سے اس چیز کے لیے بڑھ کے زیادہ کیا ذلت اور رسوائی ہو سکتی ہے کہ جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتا ہے، قیامت کے دن کو ان کو اپنی مدد کے لیے پکارے گا، وہم عن دعائهم غافلون، اور وہ ان کی دعاؤں کو، ان کی پکاروں کو سننے سے بالکل انکار کر دیں گے، کہیں گے ہم کون ہو بھائی، ہم نہیں تمہیں جانتے، کیا کہتے ہو، جبکہ قرآن کہتا ہے جب تم قبروں میں ان کے پکارتے ہو، بت بنا کے ان کو پکارتے ہو، تمہاری پکار تب بھی نہیں سنتے تھے، کل قیامت کے دن وہ تمہاری پکارے کیسے سنیں کریں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن ہوں گے، وہ کہیں گے تم ہمیں کیسے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرتے رہے ہو، جن کو دنیا میں رب بناتے رہے وہی ان کے ساتھ دشمنیاں کریں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ سب کے سب ان کی عبادتوں کے منکر ہوں گے کہ تم نے ہماری کوئی پوجا نہیں کی، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے کہا ہی نہیں تھا، کیسے تم یہ دعوے کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے ان کی ساری باتوں کو کھول کے بیان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان کیا کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فآمن واستکبرتم، کہ جس طرح تم تکبر کرنے والے ہو، بنی اسرائیل میں سے بھی ایک بندے نے گواہی دی تھی اور قوم نے وہ ایمان لے آیا تھا، لیکن بنی اسرائیل والوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ کہتے ہیں عبداللہ بن سلام کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کیا، گواہی دی کہ آپ سچے ہیں، تو پہلے قوم کہتی تھی عبداللہ بن سلام بڑے نیک، بڑے صالح، بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن اس کے بعد جب عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے تو ان کے بارے میں بڑی بدزبانی کی، بڑی مغالطات ان کے بارے میں بکی گئیں۔ یہ یہودیوں کا طرز عمل تھا، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بنی اسرائیل نے بھی اس بات کی گواہی دی تھی، جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور اہل کتاب اور سب سے زیادہ اللہ کا مقرب سمجھتے تھے، انہوں نے بھی رسول کی رسالت کی گواہی دی تھی، لیکن اب جب کہ گواہیاں دینے والے موجود ہیں لیکن وہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ تکبر کرنے والے ہیں، اور یاد رکھو اللہ تکبر کرنے والوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بشارت دی ان لوگوں کو کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، پھر وہ نہ پریشان ہوں گے نہ غمگین ہوں گے، ان کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دو طرح کی اولادوں کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک اولاد وہ ہے جس کے لیے والدین وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک اولاد وہ ہے جو نیک اولاد ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کیوں؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ماں پیٹ میں اٹھاتی ہے تکلیف کے ساتھ، جنتی ہے تکلیف کے ساتھ، حملہ وفصالہ 30 شہرا، پیٹ میں اٹھا کے رکھتی ہے، دودھ پلاتی ہے 30 مہینے تک، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب وہ بچہ جوان ہوتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، تو جو نیک ہوتا ہے وہ دعائیں کیا کرتا ہے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی، میرے والدین پر کی، اللہ مجھے نیک بنا، وان اعمل صالحا، نیک عمل کرنے والا بنا، واصلح لی فی ذریتی، اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح فرما۔ یہ ہے نیک اولاد، خیر والے لوگ۔ اور شر والے لوگ کون ہیں؟ کہ والدین بڑی دعائیں کر کے اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر اولاد ہو جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی، تو افسوس ہے تمہارے اوپر، اتعداننی، کیا تم مجھے ڈراتے ہو، ان اخرج، کہ میں مر کے دوبارہ قبر سے زندہ کیا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، اور اس سے پہلے کئی زمانے گزر چکے ہیں کوئی بھی زندہ نہیں ہوا، وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں کے دونوں وہ دونوں والدین اس بچے کے لیے اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ ویلک آمن، تیری تباہی اور بربادی ہو جائے، ایمان لے آ۔ وہ قبول انکار کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو تم قصے یہ باتیں سنا رہے ہو یہ سارے کے سارے قصے اور کہانیاں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے دو اولادوں کا بیان کیا کہ کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو انتہا کی نیک ہوتی ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے سیدنا اسماعیل کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور ابراہیم علیہ
علیہ السلام کی نسل سے، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے 2 طرح کے لوگ پیدا ہوئے، جو بڑے اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، اور ایسی اولادیں بھی پیدا ہوئیں بنی اسرائیل جیسی جو اللہ کی نافرمانی کرنے والی تھی، سرکشی کرنے والی تھی۔ یہ ساری میرے رب کی تخلیق ہے، لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے؟ جو دین پر ڈٹ جائے، اللہ کو اپنا رب مان لے، اللہ نے اس کے لیے کامیابیوں کی باتیں کی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم عاد کا کچھ ذکر کیا کہ ان کی تباہی کیسے ہوئی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جب انہوں نے اپنی قوم کو قوم احقاف کو، ٹیلوں والے علاقے میں، یہ یمن کے اندر یہ قوم آباد تھی، جب ان کو ڈرایا سمجھایا وہ نہ سمجھے، تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُمْطِرَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، کہ بادل آ رہا تھا، بڑے خوش ہوئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ بادل نہیں تھا، وہ عذاب تھا، ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، آن ہی آن میں پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کے اختتام میں جنوں کی ایک جماعت کا ذکر کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی۔ اس کی تفصیل اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ہم سورۃ الجن 29ویں پارے میں آ رہی ہے، وہیں پہ بیان کریں گے۔ تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ والے آپ سے انتہا کی بدسلوکی کرتے ہیں، انہوں نے آپ کی استہزاء کی، آپ کے ساتھ ظلم کی، زیادتی کی، ساری حدود کراس کر لی ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی دیکھ کے اس بات پر ترس آتا ہے اور وہ تکلیف میں آتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ نے پریشان نہیں ہونا، جس طرح بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑی ہمت والے، بڑے پختہ ارادوں والے انبیاء نے صبر کیا، آپ نے بھی صبر کرنا ہے۔ ولا تستعجل، اور جلد بازی نہیں کرنی۔ کیا مطلب؟ کہ بد دعا کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا اپنی امت کے لیے دی، اور ہر نبی نے اس دعا کے بارے میں جلد بازی کی۔ انسان تھے، تھک گئے، کمزور پڑ گئے، دعا کر دی، اللہ یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں اپنا عذاب بھیج دے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے بھی حکم دیا ولا تستعجل، تم نے جلدی نہیں کرنی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے اپنی اس دعا کو آخرت کے دن کے لیے اللہ سے کہہ کے محفوظ کروا لیا ہے کہ اللہ میں نے دنیا میں اپنا یہ چانس استعمال نہیں کیا، اب آخرت کے دن مجھے یہ چانس استعمال کرنے کی اجازت دے دینا۔ تو پھر اجازت کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے۔ تو یہ نصیحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے آخر پہ جو بات کہی کہ بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، میرے رسول آپ ان تک میرے دین کو پہنچا دیں، ان تک میرے دین کی باتیں پہنچا دیں۔ بلاغ یہ ان کے لیے کھلا پیغام ہے اور کھلا میسج ہے، فہل یہلک الا القوم الفاسقون، اور جان لیں کہ فاسق اور فاجر اور نافرمان کے علاوہ اللہ رب العالمین کسی قوم کو ہلاک اور تباہ و برباد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سورۃ محمد، یہ مدنی سورت ہے، اور مدنی صورتوں کا اصول آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مدنی صورتوں میں کچھ احکامات کی باتیں آتی ہیں، مدنی صورتوں میں کچھ احکامات اور جو زیادہ تر احکامات کے سلسلے ہیں وہ مدنی صورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو بنیادی طور پر جہاد کے کچھ احکامات اللہ رب العزت نے وعدے کیے ہیں۔ سب سے پہلے ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت پر کچھ باتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد جنت کا ایک بڑا خوبصورت تذکرہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے توحید اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید پہلے سیکھنے کا پھر سکھانے کا حکم دیا، اور اس کے بعد پھر حکمرانوں کی کچھ طرز عمل کے بارے میں باتیں کی گئیں، کچھ جہاد کے بارے میں باتیں ہوئیں، اور آخر پر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑی ہی زبردست بات کر کے اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کا اختتام فرمایا۔ سورۃ محمد کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی اور آقا علیہ السلام کی مخالفت کرنے والوں کی 2 جماعتوں کی بات کی، کہ ایک کفار کی جماعت ہے اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کی جماعت ہے۔ اور اب جب یہ 2 جماعتیں واضح ہو چکی ہیں، ایک کفار ایک مومن، تو اب کیا ہوگا؟ اب ہجرت ہو چکی تھی، مسلمان اپنے مدینہ میں جا چکے تھے، لیکن کفار ان کو مدینہ میں بھی جینے دینے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کا معاشی ناطقہ بند کر دیا گیا، مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ان کی زندگی گزارنے کے جتنے رستے تھے سب کو مسدود کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر کہا کہ اب تمہاری بقا کا صرف ایک حل ہے، اور وہ کیا ہے کہ جہاد کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تم کافروں کے ساتھ ملو، ان کے ساتھ تمہاری بنڈ بھیڑ ہو جائے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنوں پہ مارو، جہاد کرو، حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، جب تم ان کو خوب اچھی طرح سے مار چکے ہو تو کیا کرنا ہے؟ پھر تم نے ان کے جو بچ جائیں گے ان کو قیدی کر لینا ہے، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، ان کی رسیوں کو خوب ٹائٹ کر کے باندھنا ہے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، اور اس کے بعد یا تو احسان کرنا، چھوڑ دینا، یا فدیہ لے لینا، کب؟ حتی تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ جہاد ختم ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے، یعنی لفظی معنی کیا ہے کہ حتی تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیاروں کو رکھ دے، یعنی جنگ ختم ہو جائے۔ تو کیا کرنا ہے؟ ان کے قیدیوں کے ساتھ دو سلوک کرنے ہیں، بلکہ تیسرا سلوک بھی آ رہا ہے، تین سلوکوں میں سے ایک سلوک کرو، یا قتل کر دو، یا فدیہ لے لو، یا چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کام کیے، حوازن قبیلے کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، سب کو چھوڑ دیا، سارے قیدی چھوڑ دیے، بدر کے قیدیوں سے بدلہ لیا، فدیہ لے کے چھوڑا، اور ایک کام یہ بھی کیا کہ قتل کر دو۔ تو عقبہ بن ابی معیط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کروایا، بدر کا قیدی تھا، تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ محمد سارے قیدیوں کو چھوڑ رہے ہو، مجھے کیوں قتل کروا رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقبہ، تو نے مکہ میں میرے منہ پہ تھوکا تھا، کسی نے اتنی بڑی گستاخی نہیں کی جتنی گستاخی تو نے کی تھی، اور میں نے تجھے اس وقت کہا تھا کہ عقبہ کبھی آمنا سامنا ہوا تو پھر دیکھیں گے، اور آج آمنا سامنا ہو چکا ہے، اور تو نے جتنی بڑی گستاخی کی ہے اس کی صرف ایک سزا ہے کہ اب تجھے چھوڑا نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے عقبہ بن ابی معیط کو قتل کر دیا۔ تو بدر کے قیدیوں کا قضیہ کیا طے ہوا کہ جو مال دے سکتا ہے مال دے، جو پڑھانا لکھنا جانتا ہے وہ پڑھائے سکھائے، ہمارے بچوں کو پڑھائے لکھائے، ساری باتیں اللہ رب العزت نے طے کر دیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ تمہیں آزمائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ آزمائے گا۔ وَلَكِنْ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے ہیں، فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، کیا مطلب کہ اللہ کے دین پر ڈٹ جاؤ گے۔ اللہ کی مدد کرنا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے دین پر ڈٹ جاؤ، اپنے آپ کو اس کے دین پر کاربند کر لو، ثابت قدم ہو جاؤ کہ اللہ تیرے دین پر رہیں گے، تیرے دین کو قبول کر لیا، مرنا جینا تیرے دین پہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ شرط ہے، جزا کا بدلہ جزا ہے، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور زیادہ انعام کیا کرے گا کہ یثبت اقدامکم، اللہ تمہارے پیروں کو ثابت قدم کر دے گا، کفار تم پر کبھی غالب نہیں آ سکیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کے کچھ مناظر بیان فرمائے کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ اس جنت کی مثالیں دیکھو جس کو اللہ نے متقین سے جس کا وعدہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس جنت میں 4 نہریں ہوں گی، فیہا انہار، نہریں ہوں گی، من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہر ہوگی جو بدبو والا نہیں ہوگا، ہمیشہ شفاف فریش بہترین میٹھا پانی۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ ایسا ہوگا کہ اس کا ٹیسٹ کبھی خراب نہیں ہوگا، دودھ کی نہر ہوگی، نہر انسان تصور بھی نہیں کر سکتا دودھ کی نہر کا، اللہ جنت میں دودھ کی نہریں دے گا، پانی کی نہریں ہوں گی۔ ومن خمر لذت للشاربین، دنیا کی شراب بدبو والی جس کے پینے سے انسان کو نشہ آتا ہے، عقل اور ہوش اور حواس کھو بیٹھتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے جنت میں شراب کی نہریں بھی ہوں گی، لذت للشاربین، اور ایسی شراب ہوگی جو پینے والوں کو لطف دے گی، پینے والوں کو تکلیف نہیں دے گی۔ وانہار من عسل مصفی، بہترین قسم کا پیوریفائڈ کیا ہوا اعلیٰ قسم کا شہد اللہ رب العالمین وہاں دیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر طرح کے پھل ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور سب سے بڑھ کے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے معافی ہوگی۔ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، جس طرح وہ جہنمی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اللہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اپنی نعمتوں میں رکھے گا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کو پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور وہ ایسا پانی ہوگا کہ فقط امعاءہم، ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا، ان کے اندر کو چیر کے رکھ دے گا، اور جہنمی اپنی انتڑیوں کو لے کے جہنم کے اندر پھر رہے ہوں گے۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اللہ رب العالمین سے آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنوں کے لیے بھی اللہ سے استغفار کیا کریں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ سب سے پہلے تو اس آیہ مبارکہ میں ایک واضح پیغام ہے، علم عمل سے پہلے، الایمان قبل القول والعمل، سب سے پہلے ایمان لانا ہے اور اس کے بعد قول والعمل، دو چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے عمل آئے گا، ایمان لانے کے بعد عمل ہوگا اور پھر اس کی دعوت آگے دی جائے گی۔ اور یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے باب کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے کہ لوگوں، دین کو سمجھنے کا اصول یہ ہے کہ پہلے علم سیکھو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کے بعد جب تمہارے اندر پختگی آ جائے پھر لوگوں کو علم کی دعوت دو۔ یہاں کیا ہوتا ہے، تبلیغی جماعت میں چلے جاتے ہیں، آپ کو کچھ پڑھنا لکھنا آتا ہے جی؟ نہیں جی، چلیں پھر اللہ کی دین کی تبلیغ شروع کریں، پڑھنا لکھنا خود ہی آ جائے گا۔ جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں وہ دین کی تبلیغ کیا کرے گا؟ اسی لیے اللہ نے جب منصب رسالت اپنے رسول کو دیا تو سب سے پہلے کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ اس امت کی کامیابی کی بنیاد ہی اللہ نے علم پہ رکھی۔ سب سے پہلے علم آئے گا، سیکھو گے اور اس کے بعد پھر عمل کرو گے اور لوگوں کو دعوت دو گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ مومنوں کے لیے استغفار کیا کریں۔ مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عائشہ سلام اللہ علیہا ایک دن کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول کو خوش دیکھا تو میں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا ہی کر دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر، اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اماں جی کیسی ہیں، میں اس دعا سے اتنی خوش ہوئی کہ خوش ہوتے ہوتے ہنستے ہنستے میں نے اپنا سر اللہ کے رسول کی جھولی میں ڈال دیا۔ آقا علیہ السلام نے کہا عائشہ تجھے اس بات نے خوش کیا ہے؟ کہا جی اللہ کے رسول بہت خوشی ہوئی ہے۔ تو فرمایا عائشہ جان لو کہ میری اپنی امت کے لیے یہی دعا ہر وقت، ہر نماز میں، ہر سجدے میں اپنی امت کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری امت کے انسانوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے حق میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں معاف فرما دے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منافقوں کی بات کی کہ جب ان کے سامنے قتال کی، جہاد کی باتیں آتی ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماریاں ہوتی ہیں آپ ان کے چہروں سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے نظریں ملا کے نظریں چھپانے کی اور پیٹھ پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ واضح باتیں ہیں، جب اللہ کے احکامات آ جائے تو جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، وہ لوگ جو پیٹھوں کے پھل اپنی ایڑیوں کے بل پہ مڑ کے چلے گئے ہیں، آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ سرداروں کی سرداری کے طرز عمل کا ذکر کیا کہ وہ لوگ سنطیعکم فی بعض الامر، جو کفار کے قانونوں کو اللہ رب العالمین کے احکامات کے خلاف قبول کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم تمہاری بعض معاملات میں تمہاری اطاعت کریں گے، تمہارے معاملے کو قبول کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے دلوں کی بیماری ہے جو کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ جب اللہ کا قانون ہے، اللہ کی زمین ہے، اس کا دیا ہوا دین ہے تو پھر شریعت بھی اسی کی چلے گی، دستور بھی اسی کا چلے گا، اور کوئی اس کے دستور کی اور اس کی شریعت کی اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں مومنوں کو واضح پیغام دیا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگو تم قرآن کے اندر تدبر اور غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ تمہارے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں، تمہارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ غور و فکر کرو، یہ تمہارا قرآن تمہیں ہدایت کی اور کامیابی کی دعوت دے رہا ہے۔ اور سب سے بڑی اور ہدایت اور کامیابی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ہدایت اور کامیابی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رب کی اطاعت میں ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور یہ کہنا کہ جیڑا جتھے لگ گیا انہوں رہن دیو، اللہ کہہ رہے اپنے اعمال کو برباد نہ کرواؤ۔ رسول کی اطاعت اس لیے فرض ہے کہ رسول نے تمہارے لیے مارے کھائیں، اللہ کے دین کے لیے مارے کھائیں، اللہ کے دین کو امت تک پہنچانے کے لیے مارے کھائیں۔ اس لیے رسول کی ذات کا حق ہے کہ جو رسول کہیں وہ کرو، جس سے منع کر دے بعد آ جاؤ۔ یہی تمہاری زندگی ہے اور یہی تم سے مطلوب اور مقصود ہے۔ اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا اختتام اللہ رب العزت نے کچھ بخیلی کی باتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ جو بخیلی کرنے والے ہیں، ہا انتم ہؤلاء تدعون، یہ وہی لوگ ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو
لتنفقوا فی سبیل اللہ، یہ منافقوں کا طرز عمل ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بخیلی کرنے والے ہوتے ہیں، کنجوسی کرنے والے ہوتے ہیں، مال سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو بخیلی کرے گا وہ اپنے آپ کے لیے کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم فقیر ہو، اللہ اس چیز سے غنی ہے، اللہ رب العزت کو تمہارے اس مال کی کوئی ضرورت نہیں، وہ غنی ہے۔ جو بخیلی کرنے والا ہے وہ اپنی تباہی اور بربادی کرنے والا ہے، اور جو خرچ کرے گا اللہ اس کو بہترین اجر دینے والے ہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم منہ پھیر کے چلے جاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دو گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہاری جگہ ایسی قوم لے آئے گا جو اطاعت کرنے والی ہوگی، بندگی کرنے والی ہوگی، تم سے بہترین ہوگی، ثم لا یکونوا امثالکم، اور پھر جان لو تمہارا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ الفتح، سورۃ الفتح میں بنیادی طور پر 2-3 چیزیں ذکر ہوئی ہیں۔ نمبر 1 کہ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ احرام پہنے ہوئے عمرہ ادا کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کو مکہ سے نکلے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے، تو سب کے سب بیت اللہ کی زیارت کے لیے ترسے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے پہ جانے کا اعلان فرمایا، اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ جب آپ مکہ کے قریب پہنچے تو مکہ والوں نے آپ کو عمرے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، تو آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو مذاکرات کے لیے بھیجا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مکہ چلے گئے، ان کو واپسی پر آنے میں کچھ دیر ہو گئی، یہاں تک کہ مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر سخت صدمہ ہوا۔ مسلمان لڑائی کی نیت سے تو آئے ہی نہیں تھے، چند ایک تلواریں تھیں، چند ایک ہتھیار تھے جو اپنی حفاظت کے غرض سے رکھے ہوئے تھے، ورنہ سب کے سب احرام کی حالت میں امن والے بن کے امن والے شہر کی طرف جانے کے لیے آئے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات سچ ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اللہ کے رسول کے غیب کے دعوے کرنے والے یہ دیکھ لو، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ بات سچ ہے، جبکہ اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا جب تک جناب عثمان نہیں آ گئے اور اللہ نے نہیں بتا دیا، تو اللہ کے رسول نے کہا ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، چاہے اس کے لیے ہماری جانیں کیوں نہ چلی جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں صحابہ کو جمع کر کے ان سے بیعت لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، اپنے ہاتھ کو اوپر رکھا، صحابہ کے ہاتھ نیچے تھے، اور اللہ کے رسول سے ان سے بیعت لی کہ ہم اپنی جانیں دے دیں گے، خون عثمان کا بدلہ لیے بغیر ہم میدان چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العزت کو یہ بیعت بڑی پسند آئی، اس کا ذکر اس صورت میں ہے۔ تو مکہ والوں نے جب اس بیعت کا سنا تو وہ بھی چونکہ لڑائی کی پوزیشن میں نہیں تھے، تو انہوں نے مذاکرات کو ترجیح دی۔ جناب عثمان بھی شہید نہیں کیے گئے تھے، تو انہوں نے مذاکرات کو ترجیح دی، تو انہوں نے بات چیت کے لیے اپنے ایک فریق کو بھیجا، اور یہاں تک کہ ایک معاہدہ جسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے وہ طے پایا گیا، اور وہ یہ معاہدہ ایک مسلمانوں کی سب سے پہلی بڑی فتح تھی، جس میں باقاعدہ طور پر مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو ایک حیثیت سے، ایک اسٹیٹ کی حیثیت سے، ایک قوم کی حیثیت سے ان کو تسلیم کیا اور ان سے معاہدہ کیا، اور 10 سال کے لیے جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ پہلا معاہدہ یہ تھا۔ نمبر 2، مسلمانوں سے مشرکین مکہ نے شرط رکھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، یہ آپ کی عزت کا سوال ہے، یہ ہماری عزت کا سوال ہے، آپ اگلے سال آئیں اور عمرہ کر لیں۔ اس کے اندر اسی معاہدے میں کچھ ایسی شقیں اور شرطیں تھیں جس کے اندر ظاہری طور پر یہ نظر آتا تھا کہ مکہ والوں کا پیر اوپر ہے۔ کئی صحابہ نے بالخصوص سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کافی ساری ناراضگی کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول ان کو اتنی چھوٹ نہ دیں، ان کو اتنی کھلی چھوٹ نہ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا مقصد، مکہ والوں کا مقصد تو مسلمانوں کا دبانا تھا ان کو، جبکہ مسلمان تو دبنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، وہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ جینے مرنے کی بیعتیں کر چکے تھے۔ اور مسلمان جناب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، جب ہم 300 تھے ہم نے ان کا تیا پانچا کر دیا تھا، آج تو ہم 1400 ہیں، ہم ان کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، میں یہ اللہ رب العالمین کی مرضی اور اس کے حکم سے کر رہا ہوں۔ تو اس بات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم خاموش ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کی تسلی کے لیے، ان کو خوشخبری کی نوید سنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرما دی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا
فتحنا لک فتحا مبینا، لوگو یہ تمہاری ایک فتح ہے اور کھلی فتح ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ جسے تم ظاہری طور پر شکست سمجھ رہے ہو وہ تمہاری فتح ہے، یہ حقیقت میں تمہاری فتح ہے۔ تمہارے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھل گیا ہے، دشمن نے تمہاری حیثیت کو تسلیم کر لیا ہے، اور ایک دشمن سے امن معاہدہ ہو جانے سے دشمنوں سے اتحاد ختم ہو جائے گا، تمہاری جیت ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ مکہ والوں سے تمہارا امن معاہدہ ہو گیا ہے، تو وہ لوگ جو مدینہ میں ان کے حواری اور حلیف بن کے تمہاری مخالفت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تم ان کے شر سے بھی بچ جاؤ گے، یہودیوں اور منافقوں کے شر سے بھی بچ جاؤ گے، یہ تمہاری بہت بڑی فتح ہے۔ اور اس کے بعد ایک دشمن سے امن معاہدہ ہو جانے کے بعد اب تمہاری توجہ دوسرے دشمنوں کی طرف ہو سکے گی جو اسلام کے دشمن ہے، اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا کہ 6 ہجری میں یہ معاہدہ ہوا، 7 میں مسلمانوں نے خیبر پہ حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا، اور ایک اور علاقہ جس سے مسلمانوں کو دشمنی کا خدشہ تھا اللہ نے ایک ہی حلے میں پورے صفحے کو مٹا دیا۔ اور 8 ہجری میں پھر مکہ والوں نے صلح حدیبیہ کی کچھ شرائط کی مخالفت کی اور یہ معاہدہ حدیبیہ ٹوٹ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر فتح کا حملے کا اعلان کیا، اور اللہ رب العالمین نے مکمل فتح کی پیشین گوئی 2 سال پہلے ہی فرما دی تھی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ معاہدہ بھی تمہاری فتح ہے، اور یہ معاہدہ تمہاری اس بڑی فتح کے رستے میں ایک سب سے بڑی فتح ہے جو اللہ تمہیں مکہ کی شکل میں عطا فرمائے گا کہ تم مکہ کے اندر فاتح کی حیثیت سے داخل ہوگے، اور آج وہ مکہ جو مشرکوں کے نجس پنجوں میں ہے وہ آزاد ہوگا، اور وہاں پر حکومت ہوگی تو تمہاری ہوگی، جھنڈا لہرائے گا تو اللہ کی توحید کا لہرائے گا، اور بیت اللہ کو تم بتوں سے پاک کر دو گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے پھر 9 سال سن 9 ہجری میں مسلمان روم تک جا پہنچے، روم کی سرحدوں تک جا پہنچے، اور اس طرح سے پھر مسلمانوں کی سلطنت اللہ رب العزت نے پھیلا دی۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام تھا کہ مسلمانوں تم نے جتنی تکلیفیں سہنی تھی سہ لیں، اب اس معاہدے کے بعد تمہارے لیے ہر رستہ میں اللہ نے کھول دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کی شکل میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو بہترین بشارت سنا دی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سورہ مبارکہ میں بیان فرماتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العزت کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں لشکر ہیں، اور رسول اور یہ اشارہ صحابہ کے لشکر کی طرف تھا کہ تم زمین کے اوپر اللہ کا لشکر ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو شاہد گواہی دینے والا، مبشر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، اور نذیر ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جو صلح بیت رضوان کا ذکر کیا، اس کے اندر یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ مسلمان کے ایک خون کی قیمت، ایک مسلمان کی جان کی قیمت اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی رکھی ہے کہ پوری کی پوری قوم کو اگر ایک مسلمان کے قتل میں وہ شامل ہو تو پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اس کے خلاف قتال ہوگا، جہاد ہوگا۔ مسلمان کا خون اتنا معمولی نہیں کہ جو آئے بہا کے چلا جائے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے اپنے رسول کو حکم دیا، صحابہ سے بیعت لی، حالانکہ جنگ نہیں ہوئی ہے لیکن ایک جذبے کا اظہار تھا جو صحابہ نے کیا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ اتنی مبارک بیعت تھی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے رسول جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں اللہ سے بیعت، اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ نے اپنی رحمتوں والا ہاتھ ان کے سر پہ رکھ دیا ہے، اور اب ان کو کسی طرح سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں جو اب وعدے کو توڑے گا فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ، وہ اپنی جان کے اوپر اس وعدے کو توڑے گا۔ یعنی کیا مطلب کہ جو وعدہ توڑے گا دوسرے فریق کو حق حاصل ہوگا کہ اس کے اوپر حملہ کرے، اور پھر وہ حملہ بھی ایسا ہوگا کہ اللہ رب العزت ان کے لیے نصرتوں کے معاملے فرمائے گا۔ اور پھر اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ بیعت والے اتنے اچھے اور مبارک لوگ ہیں کہ میں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ نے پورا منظر بیان فرمایا کہ درختوں کے نیچے بیٹھے بیعت کر رہے ہیں، میں اللہ ان کی بیعت پہ اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس معاہدے کی روح سے جو مشرکین نے اعلان کیا تھا کہ آپ اس سال چلے جائیں آئندہ سال عمرہ کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ احرام کھول دیے، صحابہ کو احرام کھولنے کا حکم دیا۔ اور ہوا یہ کہ صحابہ کو جب احرام کھولنے کا حکم دیا صحابہ تیار ہی نہیں تھے، وہ بڑی تڑپ سے آئے تھے، 6 سال گزرتے گئے تھے بیت اللہ کو دیکھے ہوئے، وہ تیار ہی نہیں تھے۔ آپ خیمے میں گئے، پریشان تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟
کہا اللہ نے حکم دے دیا کہ احرام کھول دو اور آئندہ سال تم آؤ گے تو تم عمرہ کر لینا، لیکن صحابہ تیار نہیں ہو رہے۔ تو ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ایک کام کریں، آپ جائیں اور صحابہ کے درمیان جا کے آپ اپنے سر کو منڈوا دیں۔ اللہ کے رسول نے یہی عمل کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ صحابہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول اب سر منڈوا رہے ہیں اور اب اللہ کی طرف سے کوئی اور پیغام آنے والا نہیں، صحابہ نے بھی سروں کو منڈوا دیا۔ یہ ایسی عورتیں بھی دنیا میں موجود ہیں جن کو اللہ نے بڑی حکمت اور ذہانت اور فطانت سے نوازا ہے، اور ام سلمہ مومنوں کی ماں رضی اللہ عنہا انہی میں سے ایک تھی جن کو اللہ نے بڑی حکمت سے نوازا تھا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے کہ اگر یہ اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ خواب میں عمرہ ہو رہا ہے، عمرہ کر رہے ہیں، تو یہ تو اللہ کے نبی نہ ہوئے، وہ تو خواب پورا ہی نہیں ہوا، جبکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب قرآن مجید میں دے دیا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ اللہ رب العالمین نے سچ کہا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، اللہ نے چاہا تو ضرور بھی ضرور یہ مسجد حرام میں امن کی حالت میں داخل ہوں گے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، عمرہ کر کے یہ اپنے سر کے حلق بھی کروائیں گے، تقصیر بھی کروائیں گے، لا تخافون، اور کسی سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے، قطعا ان کے اوپر کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے اور بھی اشارے فرما دیے کہ دیکھو یہ مکہ والے تمہارے اوپر حملہ کر سکتے تھے، تمہیں نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ وہ ذات ہے کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، باندھ دیا، وہ چاہتے تھے تمہیں نقصان پہنچائے لیکن اللہ نے تمہاری حفاظت فرما لی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، لوگوں جان لو مقصد صرف لڑائی کے ذریعے غلبہ پانا نہیں ہوتا، بلکہ لڑائی کے لیے غلبہ پانے، غلبہ حاصل کرنے کے لیے اور بھی بڑے طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے غلبہ پانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی بیان کر دیا کہ غلبہ پانے کے لیے بعض دفعہ دانش مندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، دین حق دے کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس دین کو اور رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے دینوں پر غالب آ جائے۔ وکفی باللہ شہیدا، اور لوگوں جان لو کہ اللہ سب سے بڑا گواہ ہے، اللہ مسلمانوں کو بطور گواہ کافی ہو جانے والا ہے کہ یعنی ضروری نہیں ہے کہ تم جہاد کے ذریعے غلبہ پا سکتے ہو، بلکہ ضروری یہ ہے کہ بعض دفعہ عقل و دانش مندی سے بھی تم بڑی بڑی قوموں پر فتح حاصل کر لیتے ہو جن قوموں پر تم جہاد کے ذریعے فتح نہیں حاصل کر سکتے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ کے آخر پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی حالت کا بیان کیا کہ ایسے جب موقع ہوں کہ جب لشکر کے جذبات کچھ ہوں اور لیڈر کے جذبات کچھ ہوں، تاریخ نے اکثر ایسے مواقع دیکھے ہیں کہ ایسی جذباتی فوجیں اپنے حکمرانوں اور سپہ سالاروں کی مخالفت کر دیتی ہیں، لیکن قربان جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر، آپ کے کارکنان پر کسی نے اف تک نہیں کی، بلکہ اللہ رب العزت نے صحابہ کے اس طرز عمل کی بہترین الفاظ میں قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ان کی بڑی محبتیں ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں، تراہم رکعا سجدا، تم ان کو سجدوں میں دیکھو گے، رکوعوں میں دیکھو گے، ہر وقت اللہ سے فضل مانگنے والے، ان کے چہروں سے اور ماتھوں سے ان کے اللہ رب العالمین کے حضور میں بارگاہ میں سجدے کرنے کے نشانات ان کے چہروں پر نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ اتنے مبارک لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کی نشانیاں تورات اور انجیل میں بیان فرما دی تھیں۔ تو اللہ رب العالمین ان کا طرز عمل بیان کر رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھی وہ آپس میں محبتیں کرنے والے اور رسول کے لیے اور رسول کے اشارے پر جان نچھار کرنے والے اور جان نچھاور کرنے والے اور جان نثار کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے ایسا طرز عمل، ایسی قوم، ایسے لوگ کائنات میں تمہیں ان کی مثال نہیں ملے گی۔ لیکن افسوس یہ کہ آج کچھ لوگ انہی صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو اپنی اوقات سے لمبا کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے، لیکن تاریخ گواہ ہے جس بندے نے بھی صحابہ کے بارے میں زبان درازی کی ہے، اللہ کی قسم وہ عبرت کا نشان بن گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات مدنی صورت ہے، اور جیسا مدنی صورتوں کا دستور ہے کہ مدنی صورتوں میں احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ اسلامی اصول معاشرت جتنے ہیں، معاشرہ کن اصولوں پر تشکیل دیا جائے گا، کامیاب معاشرے کی کیا نشانیاں ہیں، اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں ایک ایک آیت میں ایک ایک قانون بیان کیا ہے۔ لیکن ہم اختصار کے ساتھ اس سورت کے اندر
جو چیزیں آئی ہیں ان کا بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اس کی جو 5 آیتیں ہیں، پہلی 5 آیتیں، ان 5 آیتوں میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور آپ کا ادب سکھایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے تم نے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ کیا مطلب کہ جن کو رب مان لیا، رسول مان لیا، اللہ کا رسول مان لیا، ان کی ذات کا، مقام کا، منصب کا تقاضا یہ ہے کہ پیچھے رہو اور ان کی اتباع کرتے رہو، ان کی پیروی کرتے رہو۔ آگے کسی کام میں بھی، عمل میں، معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ دوسری بات، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے آ کے تم نے بڑے دھیمے لہجے سے بات کرنی ہے۔ اب نبی تو زندہ نہیں ہے تو کیا مطلب ہے کہ تم نے نبی کا جب حکم آ جائے گا اپنی سر کو خم تسلیم کر دینا ہے، اپنی گردن کو جھکا دینا ہے۔ اس کے بعد ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ نے یہ بات یہاں پر کچھ منافقوں کے حوالے سے بیان کی، یا کچھ مومنوں کا بھی طرز عمل تھا، دیکھا دیکھی کہ وہ حجروں کے بعد آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اونچی اونچی آواز سے آوازیں لگاتے یا محمد یا محمد۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے طرز عمل کا شدید رد کیا اور نفی کی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان کی دیکھا دیکھی کرنے والے تھے لیکن ان کے دل میں کوئی خامی نہیں تھی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی آوازیں رسول پر بلند ہو گئی ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزمایا ہے۔ جو تقوی والا ہوگا وہ اللہ کے رسول کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرے گا، اور جو تقوی سے خالی ہوگا، منافق ہوگا، اس کا طرز عمل تبدیل نہیں ہوگا۔ تو ایک صحابی تھے، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ پوچھا کیوں نہیں آتے؟ کہا جی میری آواز فطرتی طور پر بلند ہے اور آپ کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری آواز رسول کی آواز سے بلند ہو گئی تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، اور اس طرح ضائع ہوں گے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کس وقت عمل برباد ہو گئے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت تمہارے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ یہ بات واضح فرما دی سورہ نور میں کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم نے آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح رسول کو نہیں پکارنا۔ رسول کے حجروں کے باہر آتے ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انتظار کرو یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے نکلیں، اور اس کے بعد جو بات تم نے ان سے کرنی ہے تم کر لیا کرو۔ اللہ رب العزت نے بدگمانی سے بچنے کا تلقین کی اور معاملات کی تحقیق کرنے کا حکم دیا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر فتنہ فساد پھیلانے والا آئے، کوئی خبر لے کے آئے کسی کے بارے میں تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے، فتبینوا، تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ یہ چیز آج ہمارے معاشرے میں ختم ہو چکی ہے، سنی سنائی باتوں پر ہم رد عمل کا اظہار کر دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی کفا بالمرأة کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے۔ اور اسی طرح سے اس آیت کے اس حصے میں دوسری جو بات بیان کی گئی وہ کیا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگوں تم نے بدگمان نہیں ہونا، کسی کے بارے میں بدگمانی قائم نہیں کرنی۔ ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں، یا ایک دوسرا ترجمہ کہ معمولی سی بدگمانی بھی اللہ کے ہاں گناہ تصور کی جاتی ہے، کہ دو گروہوں کا معاملہ کسی کے پاس آئے اور انسان ایک گروہ کی بات سن کے فیصلہ کر دے، یہ عمل بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان تصیبوا قوما بجہالہ، اگر تم معاملات کی تحقیق نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم جہالت میں پڑ جاؤ گے، اور پھر جہالت میں پڑنے کی وجہ سے جو نقصان اٹھاؤ گے، اور جب تمہیں حقیقت حال پتہ چلے گی تو پھر شرمندگی اٹھانا پڑے گی، اپنے آپ کو شرمندگی سے بچا لو۔ اس کے بعد اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ گئے ہوں، فطرتی بات ہے اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لڑائی کو کبھی طول نہیں دینا۔ یہ خاص طور پہ دو گروہوں کی بات ہے، یہ میاں بیوی کے رشتے میں، رشتہ داری کے معاملے میں، تعلق داری کے معاملے میں، قبیلوں کے معاملے میں، ہر سٹیپ پر جہاں بھی اختلافات ہوں، میاں بیوی کا رشتہ صرف دو انسانوں کا رشتہ نہیں ہوتا، دو خاندانوں کا رشتہ ہوتا ہے، دو گھروں کا رشتہ ہوتا ہے، دو جماعتوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ فرمایا حکم دے دیا اللہ رب العزت نے کہ دو جماعتیں آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کی اصلاح کروا دو۔ ہاں اگر اصلاح کی کوشش میں ایک گروہ بغاوت کرے، ایک گروہ سرکشی پر اتر آئے، تو پھر اس کو اس کی سرکشی کی پوری سزا بھی دینی ہے۔ اور اللہ
رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، یہ مومن آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اور ان کے مقام اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کے درمیان خیر خواہی کرنے والے بنو، ان کی اصلاح کرنے والے بنو، ان کو ملانے والے بنو، کاٹنے والا نہیں بننا۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا کن مفاتیح الخیر، خیر کی چابیاں بنو اور شر کو بند کرنے والے بنو، شر کو تالے لگانے والے بنو، خیر کی چابیاں بنو، خیر کو کھولو اور پھیلاؤ، شر کو بند کرنے والے بن جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، جھگڑے کے جو اسباب بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کچھ جھگڑے کے اسباب یہاں پر بیان فرمائے کہ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ جھگڑے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ کوئی کسی کا تمسخر اور مذاق نہ اڑائے، کیونکہ جب تم کسی کا مذاق اڑاتے ہو تو ممکن ہے کہ وہ مذاق کا غصہ کرے اور ریئیکشن دے۔ اور دوسری بات یہ ہے عسى ان يكونوا خيرا منهم، ممکن وہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں وہ بندہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے ہاں بڑے ہی مقام اور قدر و منزلت کا حامل ہو۔ ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت بھی کسی عورت کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو ایک دوسرے کے اوپر الزام نہ لگایا کرو۔ الزام تراشیوں سے منع کر دیا، عیب لگانے سے منع کر دیا، لوگوں کی عیب بیان کرنے سے منع کر دیا۔ اور اس کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، تم نے القاب بھی نہیں، برے القاب، برے القابات سے کسی کو نہیں پکارنا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ہماری عائشہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو کہا تھا پھگنی، چھوٹے قد والی، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں گٹھی۔ اللہ کے رسول نے اس قدر سخت ناگواری کا اظہار کیا اور کہا عائشہ یہ تیری بات اتنی کڑوی ہے کہ اگر میٹھے سمندر میں بھی تیرے ان جملوں کو ڈال دیا جائے تو ان الفاظ کی کڑواہٹ کی وجہ سے وہ میٹھا سمندر بھی کڑواہٹ میں بدل جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ سردار تھے، انہوں نے جناب بلال رضی اللہ عنہ کو طعنہ دیا تھا، وہ کالی ماں کے بیٹے، وہ کالے تھے، لیکن اسلام میں کسی کو طعنہ دینا، بد القابی کرنا، برے القاب سے پکارنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب بلال نے شکایت دی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان فیک جہل، ابو ذر تو ایسا انسان ہے کہ تیرے اندر ابھی جہالت کے اثرات باقی ہیں۔ یہ جاہلیت کی باتیں ہیں کہ انسان کسی کو توہین والے لقب سے پکارے، مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق و فجور کے کام کرنا یہ سب سے برا کام ہے۔ گویا کہ اللہ ان کو فسق و فجور کا کام کہہ رہے ہیں، کسی کی توہین کرنا، کسی کے عیب ٹٹولنے کی کوشش کرنا، کسی کو طعنے دینا، کسی کو طرح طرح کے القابات دے کے پکارنا، مومنوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، یہ سارے فسق و فجور کے کام ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہیں کرے گا وہ ظلم کرنے والا ہے اور اس کو اپنے ظلم کا جواب دینا پڑے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں بدگمانی سے بچ جاؤ، ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ اور کسی نے ترجمہ کیا اور وہ ترجمہ بڑا خوبصورت ہے کہ بعض الظن اسم، بعض تبییض سے، کہ بعض دفعہ بالکل معمولی سا تھوڑا سا بھی جو ظن اور بدگمانی ہے یہ بھی اللہ کے ہاں گناہ ہوتی ہے، کیونکہ بدگمانی کوئی اچھی چیز تو ہے ہی نہیں ہے، اور مومن اپنے مومن بھائی کے بارے میں کبھی بھی بدگمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حقائق کو جان نہ لے۔ پھر فرمایا ولا تجسسوا، ٹو میں نہیں لگنا، جاسوسی نہیں کرنی، یہ چیز عام ہو چکی ہے، عام ہو چکی ہے کہ ہم ہر کسی کو اس کی ذات کو نقصان پہنچانے کے لیے جاسوسیاں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کر دیا۔ یاد رکھیں جہاں آپ کو کسی مسئلے کے اندر کوئی مسئلہ ہو، کوئی ڈر ہو، آپ اپنے درمیان اور اس کے درمیان اللہ کی ذات کو لے آیا کریں کہ اللہ یہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، یا جو بھی مسئلہ ہو اللہ سے دعا کر کے اپنے اور اس کے درمیان اللہ کو لے آئیں، جاسوسی سے بچ جائیں۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ بچایا تو یاد رکھیں اس جاسوسی کی وجہ سے کبھی خیر نہیں آ سکتی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور لوگوں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ یہ موضوع بہت بڑا ہے لیکن اشارہ ہی کافی ہے کہ یہ عمل اللہ کو پسند نہیں، اور ہم سب آج اس میں مبتلا ہیں۔ اللہ ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرما دے۔ اور غیبت کتنا بڑا جرم ہے کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے اس کے مردہ بھائی کی جو بے کس ہے، لاچار ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اور تم اس کے جسم کا گوشت اکھاڑ اکھاڑ کے کھا رہے ہو، وہ مردہ لاچار بے بس پڑا ہوا اور تم اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَكَرِهْتُمُوهُ، میں جانتا ہوں تم اس بات کو قطعاً ناپسند کرو گے۔ تو یاد رکھو اپنے بھائی کی غیبت کرنا وہ اسی طرح سے کرنا ہے کہ گویا کہ تم اپنے مردہ بھائی کی گوشت، میت کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس،
انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ نسلیں، رنگ ڈھنگ، قبائل کا جو تفاخر تھا اسلام نے ختم کر دیا، سب کو ایک رسی میں پرو دیا، اور اس رسی کا نام کیا تھا؟ وہ اسلامی اخوت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 22ویں پارے میں سورہ احزاب کی تفسیر میں یہ بات گزری تھی۔ زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، بعد میں اللہ کے رسول نے آزاد کر دیا، منہ بولے بیٹے بن گئے، غلام تھے، اور اللہ کے رسول نے ان کی شادی کن سے کروائی؟ اپنی سگی پھوپھی کی لڑکی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے۔ کوئی تاریخ میں مثال دکھائے کہ کوئی اپنے نوکر کی شادی اپنی سگی پھوپھی کی لڑکی سے کروا دے، اپنی قریبی رشتہ داری سے کروا دے، اور خاندان بھی اعلیٰ خاندان، اور وہ غلام جس کا کوئی حسب نسب نہیں پتا۔ لیکن جب اسلام کی رسی میں آئے، نہ وہ زینب ان کے لیے الگ تھی، نہ زید بن حارثہ ان کے لیے الگ تھے، دونوں مسلمان تھے، اور اسی رشتے نے ان کو آپس میں ایک کر دیا۔ یہ اسلامی عظمت ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لتعارفوا، ہم نے جو تمہارے قبیلے بنائے ہیں یہ تمہاری صرف تعارف کے لیے، معرفت کے لیے ہیں، کہ تم فلاں قبیلے سے ہو تو پتہ چلے گا فلاں قبیلہ فلاں علاقے سے ہے، ان کے یہ رواج ہیں، طرز عمل ہے، رسوم، اور یعنی اس طرح کی معرفت تمہاری قبائل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ پتہ چل جائے گی۔ لیکن یاد رکھو کسی قبیلے کو کسی قبیلے پر کوئی فوقیت اور برتری حاصل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے بزرگ عزت والا وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کے آخر پر دو باتیں کلیئر کر دیں۔ نمبر ایک، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن کون ہے، مومن اور مسلمان کا فرق ہمیں سمجھا دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ قالت الاعراب آمنا، کچھ اعرابی اور دیہاتی آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، لیکن آپ ان کو کہہ دیں ولیکن قولوا اسلمنا، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ بھی مسلمان ہوئے ہیں۔ یعنی اسلام میں داخل ہونے کا نام ہے، اور ایمان والا ہونا، جب اسلام کے اندر داخل ہو کے اندر بندہ ایمان میں عمل میں مضبوط ہو جاتا ہے تو عمل کی مضبوطی اس کو مومن بناتی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام مسلمان، لا الہ الا اللہ کہنے کا نام مسلمان ہونا ہے، اور ایمان والا ہونا یہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد جب عمل کر کے انسان اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے تب وہ ایمان والا بنتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک چیز کا بڑا ہی واضح بیان کر دیا کہ لوگوں تم اللہ پر یا رسول پر ایمان لا کے احسان نہ جتاؤ، یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ کے اوپر احسان جتاتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، تو آپ ان کو کہہ دیں قل لا تمنوا علی اسلامکم، میرے اوپر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچ سننا چاہتے اور سچے ہو اور سچ کو قبول کرنے والے ہو تو سن لو، یہ اللہ نے تم پہ فضل اور انعام کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی طرف رغبت اور ہدایت عطا فرما دی ہے، اور اگر وہ نہ چاہتا تو تمہیں بھی انہی لوگوں کی طرح چھوڑ دیتا جو ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور جن کے لیے اللہ نے ان کی زندگیوں میں جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی توفیق سے سورۃ الحجرات کا اختتام ہوا۔ آج کی نشست کچھ لمبی ہو گئی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا سننا سنانا ہماری بارگاہوں میں قبول فرمائے، اور اللہ ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے سننے سنانے کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ جو غلطیاں ہوئیں وہ شیطان کی طرف سے اور میرے نفس کی طرف سے ہیں، اللہ ان کی معافی عطا فرمائے، اور جو بیان کیا یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔